یہ مبارک مہینہ مشہور ہے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے انتہائی محبوب ترین دوست، یار غار، خلیفہ اول سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے حوالے سے۔ بلا شبہ صدیق اکبر کی شخصیت ایسی ہے کہ جن کے لیے یہ کہا جا سکتا ہے کہ انہوں نے بچپن بھی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی معیت میں گزارا، جوانی بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزاری، بڑھاپا بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی معیت میں گزارا، بلکہ مرنے کے بعد دفن بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوئے، اور حشر میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے، اور جنت میں بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ ہوں گے۔ ایک دفعہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے مسجد سے باہر نکلے تو اپنے ایک ہاتھ میں ابو بکر صدیق کا ہاتھ پکڑا اور دوسرے ہاتھ میں حضرت عمر کا ہاتھ پکڑا، اور ایسے سر سے بلند کر کے صحابہ کرام سے فرمایا کہ ہم اسی طرح قبر سے نکلیں گے، ہم قبر سے اسی طرح اٹھائے جائیں گے۔ تو دونوں احباب آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی بارگاہ میں موجود ہیں، اور سیدنا صدیق اکبر کی ذات اقدس اسلام سے قبل بھی انتہائی معزز، محترم اور مکرم زندگی گزار رہے تھے، اسلام کے بعد بھی۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ وہ مبارک ہستی ہیں جو خود بھی اللہ تعالیٰ کے حبیب کے صحابی، ان کے والدین بھی حضور کے صحابی، ان کی اولاد بھی حضور کے صحابی، اور ان کے پوتے نواسے بھی حضور کے صحابی۔ یہ شرف حاصل ہے کہ چار نسلیں ابو بکر صدیق کی اللہ کے نبی کے صحابی ہونے کا شرف رکھتی ہیں۔ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا حقیقی نام جو تھا وہ بہت کم لیا جاتا ہے، اور تقریباً غیر معروف ہے۔ اس کی وجہ یہ ہے کہ ابو بکر ان کا جو کنیت ہے وہ بڑی مشہور ہے، ان کا لقب صدیق اکبر جو ہے وہ بہت معروف ہے۔ مختلف روایات میں آتا ہے کہ حضرت ابو بکر صدیق کا اصلی نام جو ابتدا میں رکھا گیا تھا وہ عبداللہ تھا، اور ایک روایت میں یوں بھی ملتا ہے کہ ان کا نام اصل میں عبد الکعبہ تھا۔ جب اسلام قبول کیا تو پھر آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ان کا نام تبدیل کر کے عبد الکعبہ سے عبداللہ رکھا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ بنو قریش کے، قبیلہ قریش کے ایک مشہور خاندان بنو تمیم سے تعلق رکھتے تھے۔ آپ کا خاندان قریش کے اندر ایک نمایاں مقام اور نمایاں حیثیت رکھتا تھا، اور بڑا بااثر تصور کیا جاتا تھا، اور بالخصوص سیدنا صدیق اکبر کے والد محترم جن کا نام عثمان تھا، اور ابو قحافہ کی کنیت کے ساتھ وہ معروف تھے، وہ مکہ شریف میں بڑے باحیثیت تصور کیے جاتے، بڑے امیر کبیر بھی تھے، بااثر بھی تھے، معزز بھی تھے۔ لیکن سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اسلام قبول کرنے کے بعد ان کے والد محترم ابو قحافہ جو تھے انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا، انہوں نے اسلام مکہ فتح ہونے کے بعد قبول کیا۔ لیکن یہ شرف ہے ان کا کہ جب انہوں نے اسلام قبول کیا، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما تھے، ابو بکر صدیق اپنے والد کو، بوڑھے ہو گئے تھے، بہت بوڑھے، ان کو لے کر حضور کی بارگاہ میں آئے نا، تو سرکار نے فرمایا کہ ابو بکر اس ضعیف العمر کو تکلیف کیوں دی، اسے گھر میں بٹھاتے، مجھے کہا ہوتا میں چل کے ان کے پاس جاتا۔ یہ عزت اکرام دینے کے لیے فرمایا کہ مجھے کہا ہوتا میں چل کے ان کے پاس جاتا۔ ابو بکر صدیق فتح مکہ کے بعد ابو بکر صدیق کے والد محترم اسلام لائے، لمبی عمر پائی انہوں نے ماشاءاللہ، سرکار اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کی مدنی زندگی کا زمانہ دیکھا انہوں نے۔ پھر اس کے بعد حضور کے وصال کے بعد جب سیدنا ابو بکر صدیق خلیفہ منتخب ہوئے تو یہ اس زمانے میں بھی زندہ تھے ماشاءاللہ۔ پھر ابو بکر صدیق کا وصال ہوا، یہ تب بھی زندہ تھے، اور ان کے والد زندہ تھے۔ ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد ان کا وصال ہوا،
تو ان کی والدہ محترمہ ام الخیر ان کی کنیت معروف تھی، اور بی بی سلمہ ان کا اصلی نام تھا۔ یہ ابتدائی زمانے میں ہی اسلام قبول کر گئی۔ جیسے ہی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان نبوت کیا، ابو بکر صدیق حضور کی بارگاہ میں آئے تو انہوں نے اسلام کے بارے میں دریافت کیا، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اسلام کی جزیات جو تھی انہیں بتائیں، تو ابو بکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں کلمہ پڑھا، اور پھر اس کے بعد جب وہ گھر واپس گئے نا تو ان کی صاحبزادی حضرت اسماء بنت ابو بکر صدیق، ان کی ایک روایت ملتی ہے، وہ فرماتی ہیں کہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ گھر واپس آئے تو سارے گھر والوں کو اکٹھا کر کے بٹھا لیا، آپ ہمیں اسلام کے بارے میں بتاتے رہے، سمجھاتے رہے، اور تب تک انہوں نے نشست یعنی کہ وہ میٹنگ برخاست نہیں کی جب تک ہم سب نے کلمہ پڑھ کے اسلام قبول نہیں کر لیا۔ آپ کی والدہ محترمہ اس وقت اسلام لائیں جب ابھی مسلمانوں کی تعداد 40 تک بھی نہیں پہنچی تھی، اس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا۔ اور روایات میں آتا ہے کہ تقریباً آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی ہجرت کے بعض روایت میں آتا ہے کہ 6 سال بعد، بعض نے اس کو 7 سال لکھا، اور بعض نے اس کو 9 سال کا لکھا۔ امام جساس نے باقاعدہ دلائل سے ثابت کیا کہ سن 9 ہجری میں ابو بکر صدیق کی والدہ کا انتقال ہوا۔ سن 9 ہجری میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم چونکہ مدینہ شریف میں تھے، تو ان کی جب تدفین کا وقت آیا تو ان کی قبر مبارک تیار کی گئی، تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام پہلے قبر میں خود اترے۔ یہ بھی شرف ہے ان کا کہ پہلے حضور قبر میں خود اترے، اور کمال کی بات ہے کہ شفیع کائنات اور رحمت للعالمین جس کی قبر میں خود پہلے اتریں تو اسے قبر میں عذاب کیسے ہو سکتا ہے؟ وہ اس کی قبر تو جنت کا گہوارہ بن گئی، جنت کا باغ بن گئی۔ حضور کریم آقا سب سے پہلے ان کی قبر میں اترے، اس کے بعد آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے مبارک ہاتھوں سے، روایت میں آتا ہے کہ انہیں اپنی قبر کے اندر دفن کیا اور ان کے لیے دعا بھی فرمائی۔ یہ سن 9 ہجری میں ان کا انتقال ہوا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ، ان کا اسلام لانا مختلف واقعات سے جو باتیں ملتی ہیں، بڑا کمال کا واقعہ ہے۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ابھی اعلان نبوت کیا ہی تھا، ابو بکر صدیق ملک شام میں تجارت کی غرض سے گئے ہوئے تھے، تو انہوں نے وہاں پر ایک خواب دیکھا کہ آسمان سے ایک چاند اترا ہے اور وہ ان کی گود میں آ کے گرا ہے، ان کی گود میں آ کر آرام دہ ہوا۔ ابو بکر صدیق بڑے حیران ہوئے، صبح اٹھے تو وہاں کے جو اس دور کے راہب تھے اس کلیسا کے، ان سے سوال کیا تو انہوں نے تعبیر یہ بتائی کہ آپ کے پیارے دوست جس کا نام محمد ہے انہوں نے اعلان نبوت کیا ہے۔ ابو بکر صدیق فوراً واپس آئے ملک شام سے، اس خواب کو دیکھنے کے فوراً بعد آپ واپس تشریف لائے، اور آپ نے واپس آ کر حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سے ملاقات کی اور آپ سے فرمایا کہ حضور آپ نے اعلان نبوت کیا ہے، کیا آپ نے اعلان نبوت کیا ہے؟ آپ نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا نبی ہوں؟ آپ نے فرمایا ہاں ابو بکر میں اللہ کا نبی ہوں۔ عرض کی کہ جو اللہ کے نبی ہوتے ہیں وہ تو معجزات دکھاتے ہیں، کوئی نشانی ہونی چاہیے آپ کی نبوت کی۔ آپ نے فرمایا ابو بکر وہ خواب کافی ہے یا کوئی اور نشانی دکھائی جائے؟ پھر وہ خواب جو شام میں دیکھا تھا وہ خواب کافی ہے یا کوئی اور نشانی دکھائی جائے؟ ابو بکر صدیق نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ میں اظہار کیا کہ مجھے پھر اپنا دائرہ اسلام میں داخل فرما لیجئے، اور کچھ مورخین نے یہ بھی لکھا کہ ابو بکر صدیق نے حضور کی بارگاہ میں عرض کیا کہ ٹھیک ہے مجھے آپ سوچنے کا وقت دیجئے، پھر میں آپ کی بارگاہ میں حاضر ہو کے اسلام قبول کروں گا۔ تو انہوں نے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی بارگاہ اقدس میں کلمہ پڑھ کر اسلام قبول کیا۔ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ذات مبارکہ بلا شبہ ایسی ذات ہے کہ اعلان نبوت سے پہلے بھی حضور کے ساتھ تھے، اور اعلان نبوت کے بعد تو ہمہ وقت حضور کے ساتھ رہے، سفر ہو حجر ہو، حتیٰ کہ غزوہ بدر میں حضور کے ساتھ تھے، اور غزوہ بدر کے بعد سے لے کر جتنے غزوات نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی حیات طیبہ میں ہوئے ان تمام غزوات میں ابو بکر صدیق آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محافظ خاص بن کر آپ کے ساتھ رہے، حتیٰ کہ واللہ یعصمک من الناس کی آیت مبارکہ کے نازل ہونے سے پہلے آقا علیہ الصلوۃ والسلام جس خیمے میں آرام فرما ہوتے تھے، ابو بکر صدیق اس خیمے کی چوکیداری کے لیے کھڑے ہوا کرتے تھے۔ یہ ابو بکر صدیق کی خاصیت تھی۔ اور
غزوہ بدر میں جب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم پوری رات اللہ کی بارگاہ میں روتے رہے، گڑ گڑاتے رہے، دعائیں مانگتے رہے، حتیٰ کہ ایک وقت آیا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے خیمے میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھائے اور کریم آقا نے اللہ کی بارگاہ میں عرض کیا کہ اے رب ذوالجلال، اگر یہ چند مسلمانوں کو، یہ مٹھی بھر نام لیوا مسلمانوں کو اگر تو نے آج نہ بچایا تو قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا، قیامت تک روئے زمین پر تیرا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ ابو بکر صدیق چونکہ دروازے کے سامنے موجود تھے، وہ کمرے کے اندر، خیمے کے اندر تشریف لائے اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو پیچھے سے انہوں نے اپنے بازوؤں میں گھیرا اور روتے ہوئے حضور کے بارگاہ میں عرض کی کہ یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے وعدہ کیا ہے تو پھر آپ کی مدد کرے گا نا، اللہ نے وعدہ کیا ہے وہ آپ کی مدد کرے گا۔ سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اگر خاندان کی طرف دیکھا جائے تو آپ کا خاندان بنو تمیم جو ہے یہ انتہائی مشہور اور بااثر خاندان تصور کیا جاتا تھا، اور بالخصوص سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ نے 5 شادیاں کی تھیں، روایات میں آتا ہے 2 شادیاں ان کی اسلام کے قبول کرنے سے پہلے تھیں۔ آپ نے اسلام جب قبول کیا تو آپ نے اپنی بیوی کے سامنے اسلام پیش کیا، انہوں نے انکار کر دیا تو آپ نے ان کو طلاق دے کر فارغ کر دیا۔ دوسری بیوی کے سامنے بھی آپ نے اسلام پیش کیا، انہوں نے اسلام قبول نہیں کیا تو آپ نے ان کو بھی فارغ کر دیا۔ ایک زوجہ محترمہ جن کا نام ام رومان ہے، ان کے ساتھ حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے شادی کی، بڑی مشہور صحابیہ تھی یہ۔ ام رومان ان کی کنیت تھی، اصل حقیقی نام جو ہے مورخین نے ان کا کہیں تحریر نہیں فرمایا، ملتا نہیں ہے روایات کے اندر۔ ام رومان کے نام سے بڑی مشہور تھیں اور یہ شروع میں اسلام لانے والی خواتین کے اندر داخل تھیں۔ حضرت اس سے ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولاد کا سلسلہ بھی آگے بڑھا، اور حضرت ام رومان رضی اللہ تعالیٰ عنہ جو تھیں، ان کو ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اسلام کا پیغام جب پیش کیا تو انہوں نے بلا تعمل اپنے شوہر کی دعوت پر کلمہ شریف پڑھا، اور کلمہ پڑھنے کے بعد یہ مسلمان ہو گئی، اور سیدنا ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھ ہمہ وقت یہ کھڑی رہیں، ہر میدان میں، ہر جگہ پر، اور السابقون الاولون میں ان کی شمولیت گویا کہ اسی معاملے سے ہو گئی۔ اسی سے اللہ رب العالمین نے ان کو مزید اولاد بھی عطا فرمائی، اور پھر اس کے بعد انہوں نے 2 شادیاں اور بھی تھیں۔ ایک زوجہ محترمہ ان کی جن کا بڑا معروف نام تھا اسما بنت عمیس، وہ ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھیں، بڑی مشہور خاتون تھیں، اور یہ حضرت اسما بنت عمیس جو ہیں یہ وہی خاتون ہے، میں آپ کو یاد دلاتا جاؤں، کہ جن کی ایک دوسری ہمشیرہ تھی، 9 بہنیں تھیں تقریباً ان کی، ایک دوسری ہمشیرہ تھی ان کی جن کا نام سلمہ بنت عمیس تھا، اور یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے محبوب چچا حضرت امیر حمزہ رضی اللہ تعالی عنہ کی زوجہ محترمہ تھی حضرت سلمہ، گویا کہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چچی تھی، آقا علیہ السلام کے ساتھ یہ رشتہ بھی تھا۔ تو حضرت اسما بنت عمیس جو ہے ان کا پہلا نکاح یہ بھی آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچا حضرت جعفر طیار، بڑے مشہور چچا تھے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے چچاؤں میں، یہ 2 چچا اسلام لائے تھے، حضرت امیر حمزہ اور حضرت جعفر طیار۔ تو ان کا پہلا نکاح حضرت جعفر کے ساتھ ہوا تھا، حضرت جعفر کے وصال کے بعد ان کا نکاح پھر حضرت ابو بکر صدیق کے ساتھ ہوا، اللہ رب العالمین نے وہاں سے بھی اولاد عطا فرمائی۔ حضرت اسما بنت عمیس بڑی مشہور صحابیہ تھیں۔ اس کے بعد انہوں نے ایک اور خاتون کے ساتھ بھی نکاح کیا تھا، 5واں نکاح بھی ان کا منعقد ہوا، اللہ رب العالمین نے وہاں سے بھی ان کو اولاد عطا فرمائی، اور ان کی بیٹی ہوئی تھی وہاں سے ایک جو ابو بکر صدیق کے وصال کے بعد پیدا ہوئی تھی۔ جب ابو بکر صدیق کا وصال ہوا نا تو ان کی بیوہ وہ جو بیگم تھی وہ حاملہ تھیں، اور ابو بکر صدیق کے یہ الفاظ تھے، تاریخی روایت میں ملتا ہے، آپ نے فرمایا تھا کہ میرے بعد میری بیٹی پیدا ہوگی، میرے بعد میری بیٹی پیدا ہوگی، نومینیٹ کر کے میرے بعد میری بیٹی پیدا ہوگی، اور فرمایا کہ میری وراثت میں سے اس کا بھی حصہ رکھ لینا، آپ نے باقاعدہ کہا تھا۔ اور حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی اولادوں میں 3 بیٹیاں اور 3 بیٹے تھے۔ یہ تاریخی چیزیں ہیں اور یہ یاد رکھنے والی ہیں۔ وقت بہت زیادہ ہو چکا ہے، تقریباً نماز کا وقت ہو چکا ہے، لیکن میں یہ عرض کرتا چلوں، یہ ایسی تاریخی بات ہے کہ یاد رکھنے والی، ہمیں یاد ہونا چاہیے۔ ہمارے بچوں کے ہیرو جو ہیں نا وہ
یہ پوگو والے کارٹون یا دوسرے وہ نہیں ہونے چاہیے. ہمارے بچوں کے ہیروز جو ہے نا وہ ابو بکر صدیق ہونے چاہیے. ہمارے بچوں کے ہیرو جو ہے وہ حضرت عمر فاروق ہونے چاہیے. ہمارے بچوں کے ہیرو مولا کائنات حضرت علی ہونے چاہیے. ہمارے بچوں کے ہیرو حضرت عثمان غنی ہونے چاہیے. آپ اپنے بچوں کو ہیروز ابھی سے بتائیں، باقاعدہ ان کو بچپن سے ہی بتائیں. وہ یہ ہمارے یہاں کا جو ہے نا خادم بھی ہیں، مفتی رضوان صاحب کے بیٹے ہیں. وہ ایک دفعہ میرے بیٹے سے پوچھ رہے تھے، گزشتہ دنوں کی بات ہے، کہہ رہے تھے بیٹا آپ بڑا ہو کے کیا بنو گے؟ تو کہتے ہیں میں مفتی صاحب بنوں گا. تو اس کو میں بچپن سے اس کی تربیت کر رہا ہوں، بیٹا آپ عالم دین بنیں گے. میں اس کو کہتا ہوں کہ بیٹا آپ عالم دین بنیں گے اور بہت بڑے مفتی صاحب بنیں گے آپ. اور میں ان کو بچپن سے بتاتا ہوں کہ بیٹا آپ امام مسجد بنیں گے. آپ انہیں بتائیں، اپنے بچوں کی تربیت کریں. کوئی بچہ پائلٹ بن ترما بھی ہیں اور تمام مومنین کی ماں ہے، ان کا تعارف تو کروانے کی حاجت، بڑی مشہور خاتون ہے یہ. دوسری بیٹی حضرت، ان کا نام بھی اسما تھا. ایک حضرت ابوبکر صدیق کی اسما بنت امیس زوجہ تھی، اسما بنت ابوبکر صدیق ان کی ایک بیٹی تھی. یہ نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے پھوپھی زاد بھائی کے ساتھ ان کا نکاح کیا گیا تھا. حضرت عوام جو تھے ان کے بیٹے حضرت زبیر بن عوام جو تھے ان کے ساتھ نکاح ہوا تھا. اور یہ اشرم لقب نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے عطا کیا تھا، 2 مہاروں والی. آقا علیہ الصلوۃ والسلام اور ابوبکر صدیق جب ہجرت کر کے جانے لگے نا، تو سامان جب اونٹ پر باندھنا تھا تو رسی نہیں مل رہی تھی. تو انہوں نے اپنے وہ جو کمر کے ساتھ رسی خواتین ڈوری باندھتی ہیں، تو انہوں نے وہ ڈوری کھول کر اس کو 2 حصوں میں چیر کر آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے اونٹ کا سامان باندھا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ذو النطاقین کا لقب انہیں عطا فرمایا تھا. الغرض کہ سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی یہ مشہور اولاد تھی. اب 6 بچے تھے، 3 بیٹے اور 3 بیٹیاں، جن اللہ رب العالمین نے آگے چل کر بڑا شرف عطا کیا. ابوبکر صدیق کے تمام بچے جو تھے یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے صحابی تھے، مسلمان تھے، سوائے ایک بیٹی کے. وہ چونکہ ابوبکر صدیق کے بھی پیدا ہونے کے بعد پیدا ہوئی تھی، ابوبکر صدیق کے وصال کے بعد وہ چونکہ پیدا ہوئی تھی، تو اس لیے وہ تابعین میں شمار کی جاتی ہیں. تو اس کے علاوہ باقی سارے بچے، ابوبکر صدیق کو یہ شرف حاصل تھا کہ آپ کے 4 پشتیں جو ہیں وہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی صحابی تھیں. ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے وفا کر کے دکھائی کہ وفا ایسے ہوتی ہے. اللہ کی بارگاہ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی محبت عطا فرمائے. اللہ رب العالمین ان کا نام عقیدت سے لینے کی توفیق عطا فرمائے. آمین. وما علینا الا البلاغ المبین.